أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ مسکراتی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون کا پروگرام جو کہ آپ دیکھتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے رکھ دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں محظور کر دی جاتی ہیں کہ کون سا کام کس وقت پر ہونا ہے۔ تھوڑے سے تاخیر کے لیے معافی، لیکن کہتے ہیں کہ چیزوں کو درست ہونے کے سمت میں اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھی سی بات سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں پر آپ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا دل ہو یا کسی کی اپنا مقام چاہتے ہیں تو لڑائی مت کیجئے۔ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو اگلے کو مارجن دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ورتھ جانیے کہ آپ کی بات کی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے، آپ کی بات کرنا کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ جیلسی فیکٹر کو اگر آپ زندگی میں رکھیں گے، پروفیشنل جیلسی از اے ویری گڈ تھنگ، کہ اگر آپ، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے جو میرے گیسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے قیادت بہت اچھی کی، قاری نعمان رضا قادری صاحب جنہوں نے پروگرام کا آغاز کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے سال نو کا پہلا پروگرام اور اللہ کے بابرکت نام سے ہم نے اپنے پہلے دن کا آغاز کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس جیلسی کو دل میں رکھتا ہوں کہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت قیادت کی، مجھے بھی اس طریقے سے خوبصورت قیادت کرنی ہے، تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اس چیز کو رکھوں زندگی میں کہ قاری صاحب کو میں نے کیسے پیچھے کرنا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ پیچھے بھی ہو جائیں گے، لیکن میں اس جگہ پر پیچھے ہوں گا جہاں پر میرے تصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جتنا پیار مجھے کرتا ہے اتنا ہی پیار قاری صاحب سے بھی کرتا ہے۔ اور زندگی میں 2024 کی اگر ہم بات کریں تو آج کا ٹاپک کہ ہم بہتر سے بہترین کس طرح اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، تو بہتر سے بہترین کا طریقہ کیا ہے یہ آپ سے بھی جانیں گے اور ہمارے گیسٹ سے بھی جانیں گے کہ زندگی میں اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو زندگی میں چپ، اگر آپ کی زندگی میں آپ شامل کر لیتے ہیں چپ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر مقام پر چپ، لیکن جہاں دیکھیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، وہاں پر چپ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو زندگی میں نہ صرف آپ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ زندگی آپ کو اس ڈگر پر لے جاتی ہے جہاں پر لوگ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول نے میری زندگی بدلی کہ جاہل کی محفل میں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہنس کر مسکرا کر محفل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب میں بہت زیادہ بات کرتا تھا تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ زندگی میں امپورٹنس نہیں ملتی تھی، لیکن پھر جب بات کرنا کم کیا اور اس کے بعد جب زندگی کے رول آؤٹ پہ گئے تو پھر دیکھا کہ یس، یہی اصل زندگی ہے۔ آج بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ پروگرام میں ہوسٹ چپ نہیں ہو سکتا، اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں جن کے پہلے کا نام ہے شارق احمد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اور کچھ ماضی کی تلخ حقیقتوں کو، یادوں کو چھوڑتے ہوئے ہم 2025 میں ملے ہیں، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو سال نو کی بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کو بھی بہت مبارک۔ اچھا، دونوں سال ہم کہتے ہیں کہ بینگ مسلم اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال جو ہے وہ محرم میں شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم دنیا میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے ہے، ہمیں موبائلز چاہیے، ہمیں 5G چاہیے جو کہ مل جائے گی کبھی نہ کبھی، تو ہم ان چیزوں کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو دنیاوی سال ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں میٹرو ون کا، ان کی ٹیم کا، اور ذیشان اظہر بھائی کا کہ جنہوں نے مدعو کیا اور اتنی اچھی صبح کا آغاز کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ذیشان بھی میں ایک بات کہوں کہ ایک ہوتا ہے قمری سال ایک ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک شمسی سال. تو اگر آپ مسکرا کے اس بات سننا چاہیں بہت مزہ آئے گا کہ چاند بھی اللہ کا ہے اور سورج بھی اللہ کا ہے. ایسا ہی ہے. تو قمری ہو یا شمسی ہو، اگر آغاز ہو تو مسکرا کے ہی کرنا چاہیے. بالکل مسکراتی صبح ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ میٹرو ون نے تو نام ہی ایسا رکھا کہ مسکراتی صبح، یعنی آپ کی صبح کو بہترین بنانا. تو شارف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ ہی نوجوان ہو جاتے ہیں، کچھ 40-45 کی عمر میں نوجوان ہوتے ہیں، وہ سائلنسرز نکال کر گھوم رہے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں، تو اس پہ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں ذیشان بھی سب سے پہلے سمجھے کہ ہم نا سال تو بدلتے رہیں گے، کیلنڈر کی تاریخیں بدلتی رہیں گے، مہینے بدلتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مخلوق ہمیشہ نا ایک عوبے اور تابعدار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بالکل مطلب سال کے اگر بیچ میں بھی کوئی کام خراب کیا جائے تو خراب ہی رہے گا، بالکل ایسا ہی ہے. اور سال کے شروع میں کیا جائے. مطلب یہ ضروری نہیں کہ کوئی کسی کام کو صحیح و خراب ہونے کے لیے سال یا اینڈ کریں یا شروع کریں. سائلنسر عام حالت میں بھی دیکھیں تو اخلاقی تقاضے کو پورا کرتا ہے کیا؟ مطلب کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کتنے برے لگتے ہیں ویسے honestly بتائیں گے. آپ کی بائک میں سے آواز آ رہی ہو تو عجیب لگتا ہے. مطلب وہ ایک فیلنگ کیا ہوتی ہے بندے کو. اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس یہ بڑا مزہ آتا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ اس پہ روئیں اس بات پہ نا کہ مطلب مخلوق کو ناراض کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. مطلب اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ کا پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو آپ کی بخشش میں پرابلم آ اب جاتی دیکھیں ہے. نا، مطلب اس کے دل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں سامنے والے کو تکلیف دے رہا ہوں. کتنا دل سیاہ ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. مطلب دل کے سیاہ ہونے کی بھی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھی جائے. دیکھیں اگر ایک تصویر مسکرا کر کھنچواتے ہیں تو تصویر حسین بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو زندگی اگر لوگوں کی مسکرانے کا باعث بن جائے تو بالکل ایسا ہی ہے. تو کائنات میں رنگینیاں بکھیر دیتا ہے انسان نا. لیکن جب وہ تکلیف دے لوگوں کو تو یہ سلنسر لگانا یا مجھے پتا ہے اس طرح کی آوازیں لگانا اور جو کیا نام ہے آتش بازی ہوتی ہے، جو دماد چوکڑی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور مسلمان ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے یہ سوچنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح سال کا آغاز کیا جائے. لوگ اچھی نیتیں کریں. جو بے نمازی سوچے کہ میں نماز کی طرف جاؤں. بالکل زبردست. جو لوگ جنہوں نے مثال کے طور پر لمبے واٹس ایپ پڑھ لیتے ہیں اور اخبار پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا انہیں، تو وہ اب نیت کرے کہ بھائی میں 2025 میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کے پتہ نہیں کب کیا نام ہے شام ہو جائے، مجھے نہیں پتہ. تو اب وہ نیت کرے کہ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن سیکھوں گا. مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے والدین اس سے ناراض ہیں. ناراض ہے اس صفحے میں بھی والدین کی ناراضگی. مطلب اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جہاں ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھے ہیں، وہاں جانا بڑا مشکل ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں جنت میں جانا مشکل ہے تو قبر سے جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ بالکل یہی تو یہ جو سال ہے آپ اس کو سمجھے کہ گزارنا کیسے ہے. جو ناراض اس کو راضی کیجیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور عہد کرنا ہی سب سے اس سال بہتر کو زندگی حسین ہے. بنانا ہے. بالکل جی. اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا چلوں سٹارٹنگ آف دا پروگرام ہی، کہ جب آپ کسی کی کوئی بیماری، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا آپ لوگوں کے طبیعت خراب تھی تو نہیں کر سکے پروگرام. اچھا کسی کی نا بیماری کو جب تک آپ جانتے نہیں ہیں اپنے فضول کے کمنٹس دینے سے گریز کریں. کیونکہ میں اپنی بات بھی کروں گا اس بات میں، اور کیونکہ ہم انسان ہیں، دل ہے اور دل دکھتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. دونوں آرگنز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، دونوں امپلیمنٹس اور یہ آپ چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ چیز رکھتے ہیں زندگی میں کہ نہیں یار میں نے تو کمنٹ پاس کر دیا، اب اس کو نیچا دکھانا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ رب بھی بیٹھا ہے اور وہ چیزوں کو کیسے سم کرتا ہے. میں اس کی بات بتاؤں گا. شارف بھائی کے طبیعت کی ناسازگی کا پتہ چلا تو انہوں لوگوں نے بات کی جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے. اچھا یہ ہے، اچھا یہ جھوٹا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی بڑی بیماری کا کوئی نام نہیں لے گا. اتنی بڑی بیماری کو گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. تو مجھے ان لوگوں سے کافی ایک گلے شکوے ہیں کہ یار اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کرو. بہتر ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں امپلیمنٹس نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں سرجن نہیں ہوں اور کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا زخم آ جاتا ہے تو میں ٹانکے نہیں لگا سکتا. لیکن ایٹ لیسٹ اگر میں اچھا نہیں بول سکتا میں برا بھی مت بولوں، میں اس چیز کو چھوڑ دوں. تو ہم اپنے قاری صاحب کی طرف بھی آئیں گے. نعمان رضا قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت شکریہ کہ آپ نے گرج سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا. اور کیونکہ میرا پہلا پروگرام ہے میٹرو ون کے ساتھ،
ایز ویل میں میٹرو ون کی رمضان ٹرانسمیشن کر چکا ہوں, اور ساتھ ساتھ جتنا بھی اسٹاف اس وقت میرے ارد گرد موجود ہے, کافی پرانے چہرے, بہت پرانے نہیں, 1 سال پرانے, اور ایک شخص جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں, تو عادل بھائی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ندیم عثمانی بھائی اور جتنے بھی میٹرو کی ٹیم ہے, تمام کا بہت بہت شکریہ کہ جس نے اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ یس کیا کہ یس آئی کین ڈو اے شو. تھینک یو ویری مچ ٹو دا آل انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز, اور جتنے بھی مالکان سے لے کر ایون تو ڈومیسٹک اسٹاف جتنے بھی ہیں, تمام کے تمام کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنی جانب سے آپ تمام کو سال نو کی بہت بہت مبارک دیتے ہیں. اور بالکل جناب, ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ بتائیے قائد صاحب کہ آپ کا بھی کچھ ہوتا ہے منانے کا, یا آپ بس وہی روٹین ہے کہ عشاء پڑھی اور سو گئے؟ نہیں, کل الحمدللہ کل ہم نے محفل میں گزاری رات مسجد. اچھا ماشاءاللہ, وہ جو انعقاد کیا گیا مجھے بہت اچھا لگا جی, محفلوں کا انعقاد کیا گیا, اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اس کے اندر, اور بہت ہی اچھا لگا ہمیں کہ ہم نے اس رات لوگ جو سیر و تفریح کرتے ہیں, عجیب عجیب کے کام کرتے ہیں, ہم نے اللہ کے حضور گزاری, بڑا اچھا لگا. بالکل ایسا ہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں, اور آسان ہو جاتی ہیں, اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آیا, بہت مزہ آیا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی یہ کام کریں, انشاءاللہ انہیں بھی مزہ آئے گا. صحیح. اچھا شاری بھائی, کہتے ہیں کہ پٹاخہ پھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, آپ تو اپنی خوشی سیلیبریٹ کریں, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مطلب پٹاخہ پھوڑنے سے ہی خوشی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں بم پھاڑتے ہیں تو سب سے پہلے فضول خرچی جو شیطان کے کام ہوتے ہیں نا, یہی چیز ہے. مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو خوشی ان باتوں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان باتوں سے خوشی کیوں نہیں ہوتی کہ آپ ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ رات کو ڈیسائیڈ کریں بھائی آنے والے سال میں مطلب ہم کو بہت, آپ پورے سال ڈیزائن کریں چیزوں کو. اگر آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے نا, تو آپ اس طرح سیلیبریٹ کریں. مطلب آپ نے ایک پٹاخہ پھوڑا, شور ہوا, گھر میں بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو آپ کو خوشی ہو رہی ہے, مطلب یہ کیا خوشی ہے؟ بالکل ایسا ہی. ایسی کون سی خوشی, کسی میں پیسہ ضائع کر کے خوشی ہو رہی ہو, کسی کو تکلیف دے کے خوشی ہو رہی ہو؟ خوشی تو جب یہ ہوتی ہے, قلبی سکون کیا ہے؟ قلبی سکون تو یہ نہیں ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا پر سزا ہے, بظاہر آپ کو اچھی لگتی ہے, لیکن جو آپ کی پکڑ ہے نا تو پکڑ ہی رہے گی نا. ایسے. اچھا شاری بھائی, ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ, ہم ہر ایک کو نہیں کہتے, لیکن کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بولتے ہیں کہ آج پٹاخے پھوڑنے ہیں, تفریح کرنے جانا ہے, تو یار اگر ہم ایک بجٹ دیتے ہیں 10,000 کا, تو اس میں کہتے ہیں 15,000 رکھ لینا, لیکن سیٹ آگے والی چاہیے. ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی اس بندے کی 3,000 کی دوائی ہے, تو سب سے پہلا یار اس دفعہ تو سیلری پوری نہیں آئی, سیلری لیٹ ہو گئی, تو یہ چیز کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کو جو سمجھا سکوں کہ 10 کا نوٹ کہاں جیتتا ہے اور 5,000 کا نوٹ کہاں ہارتا ہے. ایسا ہی ہے. جب آپ مسجد میں بیٹھے ہو اور آپ کی جیب میں ایک 10 کا نوٹ ہو, ایک 100 روپے ہو, ایک 1,000 کا نوٹ ہو, اور ایک 5,000 کا نوٹ ہو, بالکل ٹوکری گزرتی ہے نا اگر مسجد کی, تو جنگ 5,000 1,000 میں نہیں چلتا, بلکہ 10 اور 100 میں چلتا ہے کہ بس 10 کا نوٹ جیت جاتا ہے, تو 10 ہی ڈال دو. ایسے نہیں, لوگ 100 روپے ڈال کے 90 روپے بھی نکال لیتے ہیں. اچھا پھر یہ وہ چیز ہے. لیکن آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو, تو وہاں پر نا 5,000 روپے بھی کم لگتے ہیں, ایسا ہی ہے, وہاں 100 روپے زیادہ لگ رہے تھے. ایسا ہی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا قلب ہے ہمارا, مطلب راہ خدا میں دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, خدمت کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم یہ سوچیں اس 2025 کو اب یہ مثالی سال بنائیں کہ میرا قلب کس طرف جا رہا ہے. نہیں میں رانگ سائڈ جا رہا ہوں, یہ تو رانگ وے ہے بھائی, اور یو ٹرن بھی نہیں آگے سے. تو اس کو پہلے ہی 2025 کا سٹارٹ ہے نا آج, تو میٹرو ون کی نسبت سے میں بتانا چاہوں گا اسٹارٹ ہے بھائی, دیکھ لو رانگ سائڈ جا رہے ہو, بالکل رائٹ سائڈ آ جاؤ اپنے. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم وہاں پر خرچ کرتے ہیں, جیسے فرض کریں میں نے کوئی محفل کا انعقاد کیا, ایک تفریح محفل کا انعقاد کیا, جس کا میں آپ کو ریٹرن نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے میں بیمار ہوں, ہو سکتا ہے میرا جانے کا دل نہ کرے, ہو سکتا ہے میں کہوں کہ شارق بھائی نے محفل رکھی ہے تو میں کیوں جاؤں بھائی, 2,000 دیا تھا مجھے 5,000 دینا پڑے گا. لیکن اگر میں اس کے راستے میں خرچ کر دوں, تو اس نے تو وعدہ کیا کہ 1-2 کے 100 واپس کروں. ایسے ہی بالکل. تو ہمیں تھوڑا سا یہ واقعی میں اپنی زندگی میں چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور زندگی میں امپلیمنٹیشن آتی ہی تب ہے کہ جب ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر بیسکلی ہمارا آنے کا ریزن کیا ہے. اچھا ریزن تو کہتے ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ میں ایک بہت معذرت کے ساتھ مثال دوں گا کہ حیوان بھی زندگی میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ کسی کی بھلائی کے لیے سامنے آئے, آپ کسی کی اصلاح کے لیے سامنے آئے. جیسے کہ ٹاپک رکھنے سے ایک چیز تھی کہ جو کہ میرا ایک ذہن میں تھا کہ بہترین انسان خود کو کیسے بنایا جا سکتا ہے, یعنی معاشرے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر ایک چیز تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو,
کسی کی بہترین اصلاح کرنا. یعنی اگر میں آج کل جو ہمارے ماڈرن ہے تو وہ اردو کو بگاڑ دیتے ہیں نا, تو کیونکہ میری تربیت ریڈیو پاکستان سے ہے تو میں اردو کو درست کرنے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی کر سکوں. تو وہاں پہ خیر ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں بھائی خیر ہے, ناٹ خیر ہے. تو اصلاح کر دینا بھی اٹ سیلف ایک بہترین عمل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو آگے بڑھتے ہوئے اس کو ایک سہارا دیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری جو سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. مطلب یہ ایک ایسی دعا ہے کہ چلا, دکھانا اور ہوتا ہے, چلانا اور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. مطلب میں کیا چاہتا ہوں کہ 2025 میں اس دعا کو ہم سمجھ لیں. بالکل کہ اے اللہ میں چلا, اس دعا کو ہم سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی دے گی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں گے اس جو آپ نے بات کی کہ سیدھے راستے پہ چلا, سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے جس پر اللہ نے ان کے نبیوں کے لیے اور کیا نام ہے صدیقین کے لیے, شہداء کے لیے جو کیا نام انعام رکھے ہیں. مطلب یہ راستے کون سے ہیں؟ راستے اصلاح کے راستے ہیں, بالکل دوسرے کو ایک دوسرے کو سمجھانے کے, ایک دوسرے کے لیے رہنمائی کے راستے ہیں یہ. بالکل ایسا ہی. تو مطلب یہ 2025 یہ نہ ہو کہ ہمارے ذات سے کوئی تکلیف میں رہے. میں 2025 کا بابا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آیا ہے پہلا دن ہے, آج پہلا دن ہے, اور ایک تاکہ مائنڈ سیٹ بن سکے. بالکل. دیکھیے بات یہ کہ جو آپ دیکھو گے نا وہ آپ کرو گے, ایسا ہی ہے. اور جو سنو گے وہ آپ بولو گے. یہ معقولہ ہے نا. بالکل ایسا ہی. آپ کسی کو دیکھو, آپ نے کسی کو سیمبل بنایا, کسی کو بھی سیمبل بنانا ہے بھائی, آپ وہ بن جاؤ گے. کسی کو سننا شروع کر دیں, بولنا شروع کر دیں گے اس کو. ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ جو جس کی مشابہت کرے کل بروز قیامت وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مطلب آپ اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہو, بس کس کو بناتے ہو آئیڈیل, اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت کہ اپنا آئیڈیل حسین بنائیں. وہ آئیڈیل بنائیں کہ جس کے مطلب آپ نے, ہم نے تو ظاہر مرنا ہے, حساب بھی دینا ہے, تو اپنا آئیڈیل اسے بنائیں کہ کل اس کے ساتھ جب اٹھائے جائیں نا تو آپ کو ندامت نہ ہو. اچھا ایک چیز شارق بھائی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دینی اور دنیاوی ہم بات کرتے ہیں تو اگر فرض کریں میرے میٹرک کے پیپر ہیں یا 9th کے پیپر ہیں اور میں چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہوں تو پیپر پہ لکھا جاتا ہے چیٹر, آپ کا سال ضائع ہو جاتا ہے یا وہ پیپر آپ کا کینسل کر دیا جاتا ہے. لیکن دین اسلام کے اندر الٹ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ چیٹ آؤٹ کرتے ہیں یعنی اس کو کاپی کرتے ہیں تو آپ زندگی میں امر ہو جاتے ہیں, آپ کے جنت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپن بک ٹیسٹ دیا ہے. دنیا میں اگر ہم اپنے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اوپن بک ٹیسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آیا اسلام سے. قرآن کے اندر ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کرو گے تو اچھا ہے, یہ کرو گے تو برا ہے. تو ہم اگر اوپن بک ٹیسٹ میں وہاں پاس نہیں ہو سکتے دنیا میں کیا پاس ہوں گے؟ بالکل. میں اس زمانے میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جو تھا نا, ایک شخص تھا, اس کی عادت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک لکڑی لے کر اور نا اس کی کیا نام, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی ایک کیا نام ہے لغت کی دل نشینی تھی. بس اللہ کے نبی تھے, دل نشینی کہیں گے اس بات کو. تو ان کا اپنا ایک انداز تھا, تو اس انداز سے نا وہ لوگوں سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا لکڑی لے کر. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. بس وہ بہرحال تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ عز و جل یہ تو میرے عجیب حال ہے اور بڑا عجیب سا معاملہ کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری نقل کر رہا ہے. مطلب وہ تمہاری نقل کر رہا ہے تو اس لیے بچا ہوا ہے. تو جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو نا, آپ جن کی نقل کرتے ہو, مطلب دین اسلام تو آئے ہی کاپی پیسٹ ہے نا. مطلب آپ نے ایک چیز کو اٹھایا اس کو پیسٹ کر لیں بس, کوئی نہیں. دین تو مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. آپ کھانے کی بات کرتے ہو, آپ پہننے کی بات کرتے ہو, آپ چلنے کی بات کرتے ہو, آپ سونے کی بات کرتے ہو, آپ گھومنے کی بات کرتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, شادی کی بات کرتے ہو, آپ موت میت کی بات کرتے ہو, خوشحالی کی بات کرتے ہو. آپ دین مکمل رہنمائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. بالکل یہی والی چیز ہے. دین اسلام تو واحد اس نے عورت کو تحفظ دیا. اچھا شارق بھائی اب آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بولا بھی جا رہا ہے کہ شارق بھائی سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شارق بھائی جو ہیں وہ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ دیکھیں میں تو اس دور میں زندہ ہوں کہ جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس دور میں لوگ نا جہاں پہ سردی سے بچتے ہیں نا, جہاں پہ لوگ سردی سے بچتے ہیں کہ بھائی سردی بہت لگ جائے گی, ٹھنڈ ہے, اور اسی دور میں لوگ نا پیسہ خرچ کر کے نا برف باری دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, پھنس بھی جاتے ہیں. تو مطلب یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی ایک کمال بات ہے نا کہ اگر کراچی میں رہے تو ہم نے ٹھنڈ سے بچنا ہے, اور تفریح کے لیے ہم نے جانا تھا کہ ہماری جتنی بھی تفریح قلبی سکون ہے نا وہ مکہ مدینے کی زیارت ہے. سبحان اللہ. بس سب چیزیں وہاں موجود ہیں اور قلبی سکون بھی وہاں موجود ہے. پیسہ تو لگانا ہے تو اسی جگہ لگائیں, سرکار کی بارگاہ میں جائیں. اور اللہ پاک سب کو جو ویوز میرے دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کے اور جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, میں سب کے لیے دعا کروں اللہ پاک 2025 میں سب کو حج عمرے کی ساتھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ, آمین آمین آمین. اچھا جی اس کے بعد کھانے میں کیسے ہیں, مطلب چوزی ہیں یا جو مل جائے؟
اچھا ایک چوزی کا بھی بتائیے گا کہ کون سی ڈش ہے جو کہ شارق بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بار بار کھانی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بزرگ ہے بڑی پیاری بات کرتے ہیں نا کہ دسترخوان میں غذا ہے، دسترخوان میں غذا ہے، اسی میں صحت ہے، صحیح، اسی میں بیماری ہے، اور اسی میں اس بیماری کا علاج ہے. صحیح، مطلب اگر آپ ایک کھانا کھاتے ہو تو پیٹ بھرتا ہے آپ کا، صحیح، اچھا کھانا کھاتے ہو تو صحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا کھانا کھاؤ گے تو اسی سے بیماری مل جائے گی، ایسا ہی ہے، اور پھر اس بیماری کو دور کرنے کے لیے پھر کون سی غذا کھانی ہے. صحیح، تو میں اپنے آڈینس سے کہتا ہوں کہ آپ ڈو اٹ دا رائٹ فرسٹ ٹائم، زبردست، کام کو پہلی دفعہ سیدھا کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے کھانے کو چوائس وہ کریں ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے مطلب کہ باڈی کے لیے بھی اچھا ہو. مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ شوگر میں نا وہ کہتے ہیں انسولین لگا لیں گے مسئلہ نہیں ہے، مطلب کھا لیں گے 2-4 گولیاں اور ابھی میٹھا کھانے دو. ارے میرے بھائی مطلب آپ کو اللہ نے جو صحت دی ہے اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی آڈینس میں بات سن رہے ہیں نا کہ میں کیا کھاتا ہوں، بجائے آپ یہ دیکھیں ہم نے کیا کھانا چاہیے، صحیح، ہمیں وہ کھانا چاہیے کہ جو ہماری غذا کے لیے ہماری باڈی کے لیے اچھا ہو. بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ڈیزائن کریں. اچھا شارق بھائی کیا کھاتے ہیں؟ میں تو ایک عام انسان اور کچھ بھی مل جائے میں کھا لیتا ہوں. بات یہ نہیں ہے ایک دل سے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شارق بھائی آج میں کچن میں ہوں اور میں نے یہ بنانا ہے تو شارق بھائی کس چیز کی فرمائش کریں گے؟ بریانی، قورمہ یا دال سبزی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو محبت سے کھلا دیا جائے نا اور تو ہم وہ کھا لیا کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے نا کھلا رہا تو بھائی وہی چیز کھائیں جو دل کو اچھا لگتا ہے. بریانی کے لیے کافی شوقین ہوں، بریانی کے لیے بہت شوقین. اچھا جی، اچھا بریانی ویسے کراچی کا ایک کامن فنڈا ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ جس سے بھی پوچھے تو وہ بریانی کی طرف ہی جاتا ہے، ایسا ہی ہے. اچھا جی یہ بتائیں کہ لائف میں اگر ہم کہتے ہیں کہ شارق بھائی کوئی ایسا مقام جہاں پر میں وہ واقعہ نہیں پوچھوں گا لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ بالکل ٹوٹ گئے، بالکل بکھر گئے لیکن پھر ایک کلک ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، ایسا مقام آیا لائف میں؟ آپ جسے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ نا کہ جو انسان کامیاب انسان ہوتے ہیں نا میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پیروی کی جائے نا. صحیح، مطلب 2 ہی چیز ہیں، 3 چیز لوگ کہتے ہیں ویسے 2 چیز ہیں. ایک اگر ناکام شخص ہوگا یا تو وہ جیتے گا یا وہ ہارے گا، ٹھیک ہے، تیسرا سیگمنٹ نہیں ہے اس کے پاس. صحیح، لیکن کامیاب شخص ہوگا نا تو وہ ہارتا نہیں ہے، یا تو جیتتا ہے یا سیکھتا ہے. زبردست. مطلب آپ سب سے یہی عرض ہے کہ دیکھیں لائف میں ایسی پرابلم آتی ہیں اور جتنی ڈیفیکلٹ پرابلم آپ کے لیے آتی ہیں ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کو ہار نہیں سکھاتی، صحیح، ہارنا نہیں سکھاتی. یا تو آپ جیت جائیں اس سے صحیح، یا آپ اس سے سیکھ جائیں. مطلب ہر ایک آپ جب بھی ایک فوٹو اسٹیٹ نکالتے ہو کسی بھی اوریجنل کا تو فوٹو اسٹیٹ ہمیشہ کمزوری نکلتا ہے نا، ایسا ہی ہے، ایسے ہی نا. بس اچھی کلر کاپی ہو تو تھوڑا بہتر نکل جاتا ہے. مطلب آپ نے اتنا مضبوط ہونا ہے، آپ نے اتنا ڈارک ہونا ہے اپنے کام میں، اتنا زبردست ہونا ہے کہ جب آپ کا فوٹو اسٹیٹ نکالا جائے تو اچھا نہیں، آپ کے بچے آپ سے سیکھیں، زبردست، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے سیکھیں. تو آپ نے اتنا اچھا ہونا ہے کہ آپ کے جب وہ فوٹو اسٹیٹ نکالے جائیں نا، بچے ہوں آپ کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ آپ سے سیکھیں، ہارے نہیں بلکہ سیکھیں. زبردست. اچھا جی میں بتاتے چلوں کہ میری ایک دوسرے چینل پر محرم ٹرانسمیشن تھی، وہاں پر شارق بھائی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. شارق بھائی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کچھ بچے یہ ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں ان کو تو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو بیسک کیا ایک فارمولا ہے اس کے پیچھے آپ کا کہ آپ یا تو سنتے ہیں کسی چیز کو اگر ایکسپلین کرنا ہو، یا آپ اتنی کہتے ہیں نا کہ بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ کو چیز زبان زد ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نا آپ یہ دیکھتے ہو کہ بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہمیں مطلب آل اوور میں سب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم اسٹوڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں پہلے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر آپ 2008 اور 5 سے پہلے کے دور کو دیکھیں نا تو مطلب وہ دور بہت زیادہ ڈیجیٹلائز نہیں تھا، موبائل ہاتھوں میں اتنے نہیں تھے چیزیں. اب کیا وہ رغبت اس طرف زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تعلیم کو ٹائم کم مل رہا ہے بلکہ موبائل کو ہمارے ٹائم زیادہ مل رہا ہے، بالکل ایکسٹرا چیزیں ہم بہت دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر رات کا سونا بھی آپ کتنی دیر سے ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو اچھا حافظہ، مطلب دنیا کے اگر کوئی بھی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اب تاریخ اٹھا کے دیکھو اگر وہ کامیاب ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہے، اس میں چند خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت بڑی عام ہے، ان سب میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور وہ شاید ہر کامیاب انسان میں پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ سورج کو اپنے سامنے اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں.
ٹائم مینجمنٹ اگر ہم بہترین، مطلب وہ نہیں کہ وہ 10 بجے 11 بجے اٹھ رہے ہیں اور پھر نہیں، وہ اب سورج کو اپنے سامنے اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو فجر کی نماز کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ نماز کا اہتمام کرتے. تو یہ جو ٹائم ہے نا آپ کا، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ یہ حافظیہ والا ٹائم ہے. اچھا ایک بات میں اس میں شارق بھائی ہمیں کھلے ایک چیزوں کی ہمیں بیان بھی کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رزق بٹتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں اور پھر آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ واپس لے جاتے ہیں. تو پھر گلا کیسا؟ کیونکہ ہمیں اچھا ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کان منہ اور آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہا ہے. تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ پہ فوکس کرنا پڑے. بالکل بالکل ضروری ہے. دیکھیں بات یہی ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ صبح کے، جب نے بات کی صبح کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار وہ تو دیر سے اٹھتا ہے، اس کے بعد بہت رسک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیں، آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو آپ اسی کمرے میں جاؤ گے جہاں پر چیزیں موجود ہوں، یا آپ اس سے دیکھو جس کے بعد بہت رسک ہے. مطلب آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جن کے مطلب وہ 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور بہت رسک ہے. مطلب یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ رات میں بہت دیر تک کام کرتے ہو، ممکن ہے نا. تو آپ پہلے کوشش وہ کریں، اس رستے پہ جائیں، اس دروازے پہ جائیں کہ جہاں پر آپ کو ایک اسکل سکھائی گئی ہیں. صبح سے آغاز کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی، بلکہ میں تو 2025 میں سب کے لیے دعا کروں گا کہ اے اللہ پاک جو بھی مانگنے والے ہاتھ ہیں سب کو بانٹنے والا ہاتھ بنا دے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز اور ہے بس، کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں اور یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہو جائے گا. اچھا جی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو ایک ہمیں زندگی میں فرض کریں جو میں نے سیکھا، جو تعلیمات تھیں کہ میرے پاس اگر نہیں ہے، مجھے میرے ساتھ والے بندے نے کہا، اور مجھے پتہ ہے کہ شارق بھائی ابھی ایز ویل میں نے آپ سے آف ایئر بات کی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہمیں راشن کو دیکھنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم پہل کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ اگر ہم پہل، بہت بات یہ ہے، میں زیادہ تر لوگوں کی بات یہ کہ ایک تو ہم دینا نہیں چاہتے. نہیں مطلب میرے پاس نہیں ہے، میں مثال آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے لیکن شارق بھائی کے پاس موجود ہے، یا شارق بھائی اتنی رسائی رکھتے ہیں کہ مجھے وہ چیز کروا کر دے دیں، لیکن میں اپنی انا میں کہ میں شارق بھائی کو کیوں بولوں، شارق بھائی کیا سمجھیں گے. تو بھائی جو شارق بھائی نے سمجھنا وہ سمجھتے رہے، اللہ تعالیٰ تو میری نیت جانتا ہے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ بالکل. دیکھیں بات یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل، لیکن ان کے پاس ریسورسز، ذرائع ہوتے ہیں، ان کے پاس ریفرنسز ہوتے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے سننے والے سے ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہم تو، بلکہ ہم تو ایک جسے کیا نام ہے ویلفیئر سے وابستہ ہیں. تو مطلب وہ ہمارے چیئرمین ہمیں سکھاتے یہی ہیں کہ مطلب ہمیشہ بانٹنے والے ہاتھ کی طرف جانا ہے. دوسری بات، سب سے مین بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لینے والے ہاتھ ہیں نا، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر 10 کلو اگر آپ کو آٹا کیسے مل رہا ہے نا، تو 1 کلو آٹا آپ بھی اپنے ہاتھ سے بانٹو تاکہ آپ کے بھی ہاتھ بانٹنے والے ہاتھوں میں شمار ہو جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک کیا نام ہے، اے سننے والے ہمیں شیطان سے بچا لے. یہ پورے یعنی کہ سال میں آپ یہ دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اور کہتے ہیں کہ جس کام کو ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور ایک چیز اور کہ دل آزاری جو ہم کر دیتے ہیں، اچھا یہ میں اپنے استاد محترم کے لیے کہوں گا، آپ ان کو جانتے ہیں، بڑی اچھا نام ہے، لیکن وہ بندہ منع کرتا ہے میرا نام نہیں لے لیں. میں اگر لائف میں چینجز ہم اگر رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نسبت، جیسے ایک دوست آپ نے کہا کہ کسی کو کاپی کریں، تو میری زندگی میں چینج وہ لے کر آیا، فضول بولنا، یہ سب چیزیں، یہاں پر نہیں بولنا، یہاں پر بولنا. تو وہ میرا مینٹور جو ہے، جو کہ اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہے جیسے میرا سایہ، یعنی کہ اگر وہ نہیں ہو تو شاید میرا سایہ بھی نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کا زندگی میں ہونا تو ضروری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو فار نو ریزن آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں؟ یہ تو اپنا ظرف ہے. اور کل ایک بات چل رہی تھی، تو مطلب بہت سے لوگ کسی کی بہت غیبت کرتے رہتے ہیں نا. تو ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا کہ کہا کہ کیا نام ہے، وہ میرے نا بہت سے لوگ میری بہت برائی کرتے ہیں. تو اس بزرگ نے بڑے مسکرا کر کہا کہ تم نیک ہو، تم نماز پڑھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو تو جاؤ ان لوگوں کو جا کے تحائف دے کر آؤ. حضور تحائف مطلب وہ تو میری برائی کرتے ہیں، دیکھا وہ تم بظاہر تو تمہاری برائی کرتے لیکن اپنی نیکیاں تمہیں دے رہے ہوں. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا جو برائی کرتا ہے وہ واقعی میں آپ کے لیے آگے کے رشتوں کو آسان کر رہا ہوتا ہے.
बस हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, चूँकि आप समझ सकते हो कि एक मुर्दार का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे बचना चाहिए। हदीस शरीफ में सख्त ममानत की गई है। तो ये 2025 को यादगार साल बनाए, 2025 के बाद सारे साल यादगार बनाए। मतलब इसमें आपने किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को टेंशन नहीं देनी, किसी की बुराई नहीं करनी। इसमें आपने नमाजी बनना है, इसमें आपने कारी बनना है, इसमें बांटने वाला हाथ बनना है, यानी कि आपके बन जाए। मतलब आपने इसको डिज़ाइन करना है, प्लान लिखे, प्लान। ठीक है। क्या प्लान? बच्चों की तरह ना, एक प्लान लिखो कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, प्लानर बना लो। ठीक और है। आप देखो इंशाल्लाह अल्लाह से जो मांगोगे ना इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कारी साहब भी मौजूद है। कारी साहब ये बताएं कि अब आपका क्या एम्बिशन है, क्योंकि 2-3 मिनट है हमारे पास, फिर हम वाइंड अप मतलब ब्रेक की तरफ जाएंगे और आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। मुझे ये बताएं कि आपने 2025 में क्या सोचा है? 25 में ये सोचा है कि मैंने सबसे पहली बात कि मुझे 23 में माशाल्लाह उम्र की सआदत मिली। माशाल्लाह। मेरी 20 में मिशन है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को इस साल में उम्रा कराऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी सोच के साथ मैंने आगाज किया है। नहीं, अल्लाह ताला जरूर देगा, क्योंकि आप उसके घर पे जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि निस्बत मांगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर के मेहमान होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला रास्ते हमवार करता है। और यही चीज अव्वल पोजीशन ये है कि मुझे ये करना है। बिल्कुल एक मैं फार्मूला देना चाहूँगा जी जी कि जो शख्स अभी इरादा रखते हैं कि मुझे उम्रे पे जाना है, जी जी असबाब नहीं बन रहे, तो एक छोटा सा फार्मूला दे देते हैं, बिल्कुल तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक असबाब बना देगा। इंशाल्लाह। कि आप अभी उम्रे पे नहीं जा पा रहे, असबाब नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, दुआ भी अपनी मुसल्ला भी है, दुआ भी आपके पास है। आप सबसे पहले ये करो कि जो उम्रे पे जा रहे हों उनको कुछ पैसे दे दो ठीक है कि भाई ये लो, मेरी तरफ से एक वक्त वहाँ पर मेरी तरफ से दावत ले लेना। ठीक है ठीक है, वो शख्स वहाँ जाएगा और दावत खा लेगा। बिल्कुल ऐसा। फिर मुसल्ला बिछा लेना तुम पाकिस्तान में, कहना कि ए अल्लाह तेरे महबूब के शहर में एक बंदा गया मेहमान बन के, उसका मेज़बान पाकिस्तान में और मेहमान वहाँ मदीने के काम में मसरूफ़ है। बिल्कुल तो अल्लाह पाक ये कैसे हो सकता है कि मेज़बान पाकिस्तान में रहे, मेहमान वहाँ रहे? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक मेरी हाजिरी के असबाब भी बनाते। तो अब दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, यही दुआ हर एक के लिए होनी चाहिए। और मैं भी ये कहूंगा कि बेहतरीन जगह है जिंदगी में, अगर आप जाते हैं वहां पर, जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको लेकर जाए। कि जिंदगी में अगर आप कहते हैं ना कि पूरी दुनिया एक तरफ, मक्का और मदीना एक तरफ, और वो वहां पर जाकर, अच्छा मक्का और मदीना के लोग भी जो है, मतलब मदीना के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और ये चीज होती है कि वहां पे अगर आप, ये मैंने देखा, ये मैंने पढ़ा था कि आप जाते हो वाकई में वो स्पेस छोड़ते चले जाते हैं कि आप, वो कहते हैं ना मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, वैसा ही मीठा मदीना है कि आप वहां पर जब जाते हैं तो लोग आपको और दुआएं कबूल होने की जो बात है कि मतलब एक शख्स थे, उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो इंस्टेंट दुआ कबूल होते हुए मैंने देखी कि मैं कहा अल्लाह ताला, एक बंदे के दिल में आता है कि मैं तेरे घर पे बैठा हूं और हम मदीना शरीफ में ही थे, मैं कहा नबी के दरबार में मौजूद हमें खजूर का तोहफा नहीं मिला। आप यकीन करें कि पैकेट्स थे, और मैं ये ऑन एयर बात कर रहा हूं कि इतने इतने पैकेट्स उन्होंने दिए और उन्होंने लाकर इतना बड़ा डब्बा दिया कि तुम्हारे लिए भेजा है। तो कहते हैं कि वाकई में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला दूर से भी सुनता है, लेकिन अल्लाह ताला हर एक को वहां जाकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और ज्यादा से ज्यादा शारी भाई क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? 2025 आ चुका है, 24 जा चुका है, जो तलखियां, जो हकीकतें हमने छुपाई अपनी, अल्लाह ताला जो पर्दे में है वो पर्दे में ही रहने दे, लेकिन जो हम नहीं है वो हम बन के दिखाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं, क्या नाम है, और सबके तख्लीक़ात, मतलब बच्चों की पैदाइश होती है। मछली के बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, अंडे होते हैं, और जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो पानी का झोंका आता है तो मछली एक तरफ हो जाती है और बच्चे एक तरफ हो जाते ऐसे ही हैं। तरबियत का मौका नहीं मिलता। बकरी की बात अगर मिसाल ले लें तो माँ के गले में छुरा चल जाता है, बच्चे अलग रह जाते हैं। लेकिन इंसानियत में इंसान वो मखलूक है अल्लाह की कि जिसको तरबियत का मौका मिलता है, बिल्कुल अपने बच्चों के लिए। सुभान मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा नेक बने, अच्छा बने, लेकिन उसके लिए पहले वालिदैन को नेक बनना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज। और अपने घर के अंदर से चीजों को खत्म करें, झूठ बोलने को खत्म करें, लड़ाई को खत्म करें, डिफरेंस को खत्म करें, तो जिंदगी बड़ी आसान होगी। शारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और इंशाल्लाह माजी में भी, अब मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह आपसे जैसे माजी में बातें रही वैसे मुस्तकबिल में भी बातें रहेंगी। गाइस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम वापस आएंगे और फिर अपने किचन सेगमेंट की तरफ चलेंगे। आज नन्ही सी बच्ची जो है वो क्या बना रही हैं, क्या हमारा पकवान होगा और क्या तमाम चीजें होंगी, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शान अज़हर।